فدق کیا ہے؟ فدق ایک باغ کا نام ہے، کھجوروں کا باغ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اور دو طرح کا مال مسلمانوں کو حاصل ہوتا تھا۔ ایک وہ مال کہ جب کسی کے ساتھ جنگ ہوتی تھی، جنگ کے بعد جو لوگوں کو وہاں پہ قید کر لیا جاتا، عورتوں کو قید کر لیا جاتا، وہ مسلمانوں کی ملکیت تھی۔ ان مردوں کو غلام بنا لیا جاتا، خواتین کو گھر کی کنیزیں بنا لیا جاتا گھر کے کام کاج کے لیے، اور جتنا ان کا مال حاصل ہوتا تھا وہ حلال تھا، اب بھی حلال ہے اگر ایسے جنگ ہو تو، لیکن اب جنگیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، وہ حلال ہوتا تھا مسلمانوں کے لیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے بعد وہ مال لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، سارے صحابہ میں جنہوں نے جنگ لڑی ہے ان کا حصہ دیتے کہ یار یہ تیرے حصے، یہ تیرے حصے، یہ تیرے حصے، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، اور جو مال بغیر جنگ کے حاصل ہو، جنگ نہیں ہوئی، اگلے ویسے ہی ہار گئے، اور ان کا وہ مال مسلمانوں کے جب قبضہ میں آئے تو اسے کہتے ہیں مال فے، یہ بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے، یہ مال فے ہوتا ہے۔ اب ان کا استعمال کیا ہے وہ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ قرآن کریم میرے پاس ہے، میرے ہاتھ میں ہے، اللہ فرماتا ہے یہ جو مال غنیمت ہے اس کے 5 حصے کرنے ہیں۔ کس کس کے لیے؟ للہ خمسہ، اللہ کے لیے، وللرسول، رسول کے لیے، ولذی القربیٰ، مصطفیٰ کریم کے گھر والوں کے لیے، ٹھیک ہے، والیتامہ، یتیموں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے۔ جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کے 5 حصے ہوتے ہیں، اللہ کے نام کا حصہ، رسول کا، رسول کے قرابت داروں کا، یتیموں کا اور مسکینوں کا، اس مال کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا۔ اب دوسرا ہے مال فے، آئیے پارہ نمبر 28 ہے، سورہ حشر ہے، اللہ کریم فرما رہا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اللہ کریم فرما رہا ہے یہ جو مال فے ہے، یہ جتنا حاصل ہوا ہے، اب اس کو کیسے کیسے تقسیم کرنا ہے، اس میں سے کس کس کا حصہ ہے، وہ قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے۔ فرمایا اس میں سے رسول ہی، رسول کا حصہ اہل القریٰ، جو بستی والوں میں سے حاصل ہوا ہے نا، اللہ کے رسول کا، والذی القربیٰ، حضور کے قرابت داروں کا، والیتامہ، یتیموں کا، والمساکین، مسکینوں کا، وابن السبیل، اور مسافروں کا، اس کے بھی 5 حصے ہیں۔ اللہ کے رسول کے حصہ اسی میں سے، حضور کے گھر والوں کا حصہ بھی اسی میں سے، یتیموں کا بھی، مسکینوں کا بھی، اور مسافروں کا بھی۔ اب یہ جو باغ فدق حاصل ہوا تھا یہ جنگ کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ جنگ کے بغیر ہوا ہے، جنگ ہوئی ہی نہیں ہے، وہ بہت بڑا ایک رقبہ تھا، یہ مکہ سے تقریباً 2 دن کے فاصلے پر یہ آتا ہے جس کو فدق کہتے ہیں، وہاں کھجوروں کا باغ تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جو آمدنی آتی تھی، کھجور بیچتے، اس میں سے جو پیسے آتے ہیں، جو آمدنی آتی وہ حضور جو تقسیم فرماتے تھے اس میں سے اپنا حصہ بھی رکھتے، اپنے گھر والوں کا حصہ بھی رکھتے، یتیموں کا حصہ نکالا جاتا، مسکینوں کا، اور وہ فوجی جو جنگ لڑتے ہیں ان کا حصہ، اور اس میں سے جو مختلف بادشاہوں کے سفیر حضور کی خدمت میں آتے تھے ان کو تحفے جو پیش کیے جاتے تھے وہ بھی اس میں سے دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جتنے مہمان آتے تھے مہمان کی مہمان نوازی بھی اسی میں سے کی جاتی تھی۔ یہ بہت بڑا رقبہ تھا اور اس میں سے بڑی آمدنی آتی تھی۔ یہ حضور اپنی ساری زندگی میں ایسے ہی استعمال فرماتے رہے۔ حضور کریم کا ہوگا وصال، وصال کے بعد حضور کے تخت پہ بیٹھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی جانشین بڑے ہیں۔ اب انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے جو کام حضور کرتے تھے ابو بکر صدیق کے لیے چاہیے تھا وہی کام کرے، اب ان میں سے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو پہلا خطبہ ہے، حضور نے جو پہلا خطبہ صدیق پاک نے منبر پہ کھڑے ہو کے جب بادشاہ بنے تو دیا، اس میں سے فرمایا تھا لوگوں اگر میں رسول کے بتائے ہوئے رستے پہ چلوں تو میری اتباع کرنا، اور اگر میں اس رستے سے ہٹ جاؤں تو میری اتباع نہیں کرنا، بے شک بغاوت کرنا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت مسند پہ تشریف فرما ہو گئے، اب یہاں سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلے میں نے تعارف پیش کیا، فدق کا جو مال فے وہ کیا ہوتا ہے، بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے۔ یہ فدق کیا ہے، یہ 2 دن کے فاصلے پر، مکہ سے 2 دن کا چلتے وہ فاصلہ کرے نا سفر، تو وہاں پہ یہ فدق نبی گاؤں آتا ہے، تو وہاں سے یہ باغ حاصل ہوا تھا۔ اس کی آمدنی حضور خرچ کرتے تھے
اپنا حصہ، اپنے قریبیوں کا حصہ، یتیموں کا حصہ، مسکینوں کا حصہ، مسافروں کا حصہ، مہمان نوازی اسی سے ہوتی تھی، اور جو آتے تھے بادشاہوں کے سفیر، ان کو جو تحفے دیے جاتے وہ بھی اسی میں سے دیے جاتے تھے. بہت بڑا رقبہ تھا. یہ میں نے تعارف پیش کر دیا. اب آل تشیع کا اعتراض یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے یہ باغ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو نہیں دیا تھا. سیدہ فاطمہ مانگنے کے لیے گئی تھی اور وہ نہیں دیا تھا. اگلا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا 8 گھنٹے وہاں کھڑی رہی، ابو بکر سے مانگتی رہی، ابو بکر نے نہیں. ٹھیک ہے جی. ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں، آپ کی اور میری بیوی جو پردہ کرتی ہو، آپ کی اور میری بیوی جو پردہ کرتی ہو، آپ نے اسے برقع پہلے دن سے پہنایا ہوا ہو، وہ جب گھر سے نکلتی ہے نقاب کر کے برقع کر کے نکلتی ہے، بتائیں کبھی آپ نے ایسا کیا ہو آپ گھر میں بیٹھے رہے ہو، اسے کہا جاؤ بازار سے سودا لے کے؟ کسی بندے غیرت مند شخص کبھی بھی اپنی بیوی جو پردہ دار ہے اس کو بازار نہیں بھیجے گا. اگر جائے گا تو ساتھ جائے. اس کی ضرورت کی اشیاء اگر لینی ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ جائے گا. آپ کی اور میری بیوی حیدر کرار کی بیوی کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. کہا میرے رسول کی بیٹی، کہا وہ بیوی کہ جس کے سر کا ایک بال ننگا ہو اور سورج شرما کے چھپ جائے، اور وہ بیوی اس کے لیے کہا جائے کہ وہ 8 گھنٹے کھڑی رہی ادھر دربار میں اور علی شہر خدا ساتھ نہیں گئے. سوچے ایک لمحے کے لیے غیرت مند بندہ اس نتیجے پہ پہنچے گا چبلا مار دیو. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اور میں ایک چھوٹا سا مولوی ہوں، اللہ کی عزت کی قسم میں نے سوٹ لینے کے لیے بھی میں بیگم کو ساتھ نہیں لے جاتا، میں خود لے کے دیتا ہوں. کیا ہوں میں؟ ایک طالب علم ہوں، چھوٹا سا مولوی امام، مجھے پتا کہ نہیں یار بازار کے حالات ٹھیک نہیں ہے، نہیں لے جاتا، میں نہیں لے جاتا. اور کیا سمجھتے ہیں شیر خدا نے کہا ہوگا ٹھیک ہے جاؤ لے آؤ. اور پھر اگلی بات دوسری بات، پہلی بات تو یہ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، عقل میں بات آتی نہیں ہے کہ سیدہ گھر سے چلی ہو، رسول کی بیٹی گھر سے نکلی ہے کس کے لیے؟ پیسے کے لیے، پیسوں کے لیے؟ نعوذ باللہ من ذالک. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ زبان اجازت نہیں دیتی ایسا جملہ بولے. جی رسول کی بیٹی کیا وہ یار گھر سے نکلی ہی نہیں ہے. مصطفیٰ کی شہزادی گھر سے نکلی ہے، اتنا نکلی ہے کہ علی کے گھر سے رسول کے گھر تک، رسول کے گھر سے علی کے گھر تک، بس. اس کے علاوہ اور کسی مرد نے ان کا سایہ تک نہیں دیکھا. اتنی بدبختی کی علامت کہا کہ جناب 8 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی خلیفہ کے. سوچ کیسے لیا تم نے؟ تو کہتے جناب وہ ابو بکر نے انکار کر دیا. اب آئے مسئلہ سمجھاتے ہیں. پورا مسئلہ آج نہیں سمجھ آئے گا، ایک دو باتیں یہ مزید رہ گئی ہیں وہ سمجھنی ہے. پہلی بات یہ، ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا اگر میں رسول کے طریقے پہ چلوں تو میری اتباع، رسول کے طریقے پہ نہ چلوں تو اتباع نہیں کروں. سیدۃ النساء العالمین نے قاصد بھیجا، خود نہیں گئی کہ جناب صدیق پاک سے پوچھیں وہ جو باغ فدق ہے اس کے بارے میں کیا معاملہ. تو صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ جا کے سیدہ سے فرمائے کہے کہ سیدہ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمدنی استعمال کرتے تھے ابو بکر بھی ایسے ہی کرے گا. ٹھیک ہے، جو رسول کا حصہ ہے وہ الگ، یتیموں کا حصہ الگ، مصطفیٰ کے گھر والوں کا الگ، مسکینوں کا حصہ الگ، مسافروں کا حصہ الگ، تحفے طائف والوں کا حصہ الگ. یہ ایسے ہی چلے گا. تو سیدہ نے پھر کہا ٹھیک ہے جیسے میرے بابا نے چلایا ہے ایسے ہی چلائیں. یہاں پہ بات ختم ہو گئی. لیکن لوگوں نے اچھالا کہا نہیں دیا تھا، وہ ان کا حق تھا. کہتے ہیں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنی زندگی میں دے دیا تھا کہ یہ آپ کا ہو گیا، یہ میرا حصہ ہے، یہ میں نے آپ کو دیا. ایمان سے سوچیں ایک بندے کے 2-3 بیویاں بھی ہوں، اولاد بھی ہو، تو جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کا حصہ صرف ایک کو ملتا ہے یا شریعت کی روح سے جتنے گھر کے افراد ہیں، بیوی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان میں تقسیم سب کو ملتا ہے. اگر کوئی بندہ ایسا کرے مرنے سے پہلے وہ چیز اپنے کسی ایک پتر کو دے دے، یہ تیری ہو گئی. ایک گھر، ایک ہی گھر ہے، یہ گھر ڈبل سٹوری ہے، پتر ہے 3، ان سے کہا ایک کو کہے یہ تیرا ہے، باقی کہ ابا ساڈا
کہا نہیں میں نے اس کو دینا ہے۔ اس کو انصاف والا کہیں گے کہ نا انصاف؟ نا انصاف۔ تو کائنات میں سب سے بڑا منصف کون ہے؟ ہائے جی، کائنات میں سب سے بڑا لوگوں کو حق دینے والا کون؟ وہ میرے رسول ہے۔ اور لوگوں نے بیٹیوں کا حق چھینا ہے، میرے مصطفیٰ نے دیا۔ لوگوں نے ماں سے ماں کا تقدس چھینا ہے، میرے مصطفیٰ نے لے کے دیا۔ لوگوں نے بابے کو اٹھایا اور جا کے منڈی میں بیچ دیا، میرے مصطفیٰ نے کہا نہیں یہ اس کا حق ہے، اس کی عزت کی جائے۔ اور یہ انسان تو انسان ہے نا، میرے مصطفیٰ نے آ کر جانوروں کے حقوق بھی عطا فرمائے ہیں۔ جو نبی جانوروں کے حقوق دے وہ اپنے وفات سے پہلے انہوں نے فرمایا ہوگا کہ ٹھیک ہے بیویوں کو چھوڑو بیٹی کو دو۔ آج بھی شریعت کا مسئلہ کسی مولوی سے پوچھ لو، کوئی شیعہ دیوبندی ہے سنی ہے بریلوی اہل حدیث ہے، وہ کہے گا بھائی جو مرنے والا جو جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے نا وہ ایک کو نہیں دی جاتی۔ کس کو دی جاتی ہے؟ وہ سب میں تقسیم ہوتی ہے، کسی کا ڈبل ہے کسی کا آدھا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا انصافی کرنے نہیں آئے، حضور انصاف کرنے آئے۔ ٹھیک ہے جی، لہذا یہ کہہ رہے ہیں میرے حضور نے زندگی میں دے دیا تھا، اور سب یہ زبانی باتیں ہیں۔ کائنات کی کوئی کتاب کھنگال مارے، کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا میرے حضور نے سیدوں کو کہا کہ یہ باغ تیرا ہے۔ پتہ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کریم جانتے ہیں کہ اس کے بعد جو میری مسجد میں بیٹھے گا اس کو پتہ کیسے چلانا ہے۔ ازواج کو پھر کیوں نہیں دیا؟ ازواج حضور فرماتے نا آدھا جناب کچھ سیدہ کا، کچھ عائشہ صدیقہ کا، کچھ جناب میمونہ کا، کچھ ام حبیبہ کا، کچھ جناب حفصہ کا ہے جی، ان سب کے پھر حصے ہونے چاہیے تھے۔ وہ کہتا نہیں ان کو نہیں ملا، یہ سب سیدہ کو ملا۔ بھائی کیوں ملا؟ یہ بات پتہ کیا ہے؟ راہیں ہموار کی جاتی ہیں ابو بکر صدیق پہ زبان درازی کرنے کے، نہیں جی انہوں نے حق نہیں دیا۔ کمڑا ہو گیا تو حق نہیں دیا تھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیو کسی نے کہا تھا جیڑا گھر وچ نہیں سوئی چھوڑیندا تو ادھے متھے کھجورا لاؤنا ہے۔ ہاں وہ تبوک کے موقع پر نا میرے رسول نے فرمایا تھا لاؤ مال، عمر نے کیا کہا تھا؟ آپ میرے پاس مال بڑا، ابو بکر صدیق کے پاس تھوڑا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے 100 اونٹ دیا، بعض روایتوں میں آتا ہے 1000 دیا، اس کے اوپر سامان بھی تھا۔ تو عمر فاروق گھر گئے، اقبال نے نقشہ کھینچا، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار، ارشاد سن کے فرتے طرف سے اٹھے عمر، اس لوگ ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار، دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار ہے جی۔ لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، وہ حضور کی خدمت میں لائے۔ حضور نے پوچھا عمر کیا لائے؟ کہا گھر کا سارا اکٹھا کر کے آدھا ادھر رکھا، آدھا ادھر، آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا حضور کی خدمت میں۔ خوش بیٹھے تھے۔ ابو بکر نو آن دیکھا ہے، جب میرا ڈیر دیکھے گا نا ابو بکر جی ہر معاملے میں ہم سے آگے ہو جاتا ہے، ہر معاملے میں ہم سے آگے نکل جاتا ہے۔ اور مصطفیٰ کے صحابہ ایک دوسرے سے جلتے نہیں تھے، وہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہاں جی، ان کی یہ ہوتی تھی کہ نہیں اس نے اگر 2 نفل پڑھے ہیں نا اوپر میں 4 پڑھوں، ان کا تو یہ موقف تھا۔ تو نے کہا اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت حضور آدھا گھر کے لیے آدھا لے آیا، پھر وہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا۔ اقبال نے کہا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا۔ ابو بکر نے حضور نے دیکھا پانڈ بننی آئی تھی سٹی ہے جی، اور یہ جسم پہ لباس نہیں ہے، ٹاٹ ہے، ٹاٹ کا لباس پہنو، ہر شے کائنات کی جسے شے کہتے ہیں وہ لا کر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضور نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا سونا جو کچھ تھا سارا لے گیا۔ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے دیواروں پہ ہاتھ مارا، کہیں کوئی سوئی نہ رہ جائے، وہ بھی اٹھائی، جناب